الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، حسب روایت سال ہائے گزشتہ برس میں طلبہ خدیم و محبان جامعہ جدہ کی جانب سے حجاج کرام کا استقبال اور ان کے خدمات میں اب پیش کیے جانے کی رسم جو شروع کی گئی تھی، الحمدللہ اس سال بھی اسی کے مطابق یہ محفل منعقد ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حج ایک عبادت ہے اور ہر مسلمان جس پر عبادت فرض ہوتی ہے اس کے انجام دینے اور اس پر جو ہے عمل آوری کرنے کے لیے پابند ہے اور اس پہ لازم ہے۔ جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج کی فضیلت نماز سے بھی زیادہ ہے، جبکہ شریعت میں یہ ثابت ہے کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی سے متعلق ہے۔ لیکن حاجیوں کا استقبال اس اعتبار سے نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی عبادت انجام دیں، بلکہ اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ یہ عبادت ان کی اپنے نصیب کو جگانے والی عبادت ہے کہ ان کو حرمین شریفین کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع ملتا ہے۔ سابقہ امتوں میں بھی حج تھا اور اس امت پر بھی حج ہے، لیکن سابقہ امتوں کے حج میں اور اس امت کے حج میں فرق یہ ہے کہ سابقہ امتیں صرف بیت اللہ کی زیارت کرتی ہیں، اس امت کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ بیت اللہ کی بھی زیارت کرے اور حبیب اللہ کی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سعادت اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر میری شفاعت پائی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حاجی حج کر کر یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرے گناہ معاف، کیونکہ جب تک کہ خدا کے پاس کسی کا عمل قبول نہ ہو اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ قبولیت کا علم ہم کو ہو نہیں سکتا، اس لیے حج کے اندر یہ خوبی ہے، حج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے ختم کر دے۔ حج کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن کون سا حج؟ وہ حج جو اللہ کے پاس وقت، وہی حج گناہوں کو مٹاتا ہے، آدمی کو پاک کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول، میرے گناہ معاف ہو گئے، میں بالکل پاک ہو گیا، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو اس لیے جو ہے حکم دیا گیا کہ تم یہ عبادت تو کرتے رہو، امید رکھو، لیکن
خدا کے دربار میں ہمیشہ اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہو۔ حج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم بہت پاک ہو گئے یا ہم بالکل صاف ہو گئے، اب ہماری کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ جتنے عبادتیں کرتے اس کے بعد یہ احساس رکھتے اور یہ اپنے متعلقین اور اپنے مریدین یا اپنے جو بھی متوسلین ہیں ان سے یہ اظہار کرتے کہ تم اس کو کامل مت سمجھو اور اس کے اوپر تم اکتفا مت کرو، بلکہ تم یہ سمجھتے رہو کہ جو کچھ بھی ہوا لیکن ابھی ہم ناقص ہیں، ابھی ہم ناقص ہیں، ابھی ہم کو بہت کرنا۔ تو اس طرح سے یہ جو عبادت ہے حج، یہ اللہ کی عبادت ہے اور ہر بندہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے اور اسی کے لیے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی حیات دنیاوی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا، اور وہ جو حج تھا جس میں تمام صحابہ شریک تھے، دنیا میں اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا، دنیا میں ایسا عظیم اور ایسا بابرکت اجتماع کبھی نہیں تھا، اور نہ آپ کے بعد کوئی اجتماع ایسا ہو سکتا ہے، نہ پہلے کوئی ایسا اجتماع ہوا نہ آپ کے بعد کوئی ایسا اجتماع ہوا کہ جس میں آپ کی ذات اقدس شریک ہو، تو اس سے بہتر تو کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا۔ اب فقہا، محدثین، تمام علماء اس بات میں کوشش کرتے رہے کہ آپ کا حج کون سا تھا، کیونکہ حج 3 قسم کا بتلایا گیا: افراد، تمتع، قران۔ بعض محدثین و فقہا کہتے ہیں کہ آپ نے افراد کیا اس لیے افراد افضل ہے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ نے تمتع کیا، تمتع افضل ہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ آپ نے قران کیا، قران۔ تو آج 14 صدیاں گزر گئی لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ آپ نے کون سا حج کیا، آپ کا حج کون سا تھا۔ ابھی دنیا ساری مل کر، سارے محدثین، سارے فقہا اور سارے ائمہ ہزار کوششوں کے باوجود یہ تعین نہیں کر سکے کہ آپ کا وہ حج کون سا۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کے ایک فعل کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکی تو پھر آپ کی ذات کی حقیقت، حالانکہ یہ جو فعل ہے، یہ جو عمل ہے سب کے سامنے۔ آپ نے کوئی تنہائی میں احرام نہیں باندھا، آپ نے کوئی تنہائی میں لبیک نہیں فرمایا، بلکہ سب صحابہ کے سامنے، سب کے سامنے علی اعلان آپ نے لبیک فرمایا، سب کے سامنے آپ نے احرام باندھا، لیکن اس کے باوجود دنیا تعین نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں، جو حاجی حج کر چکے ہیں وہ قابل مبارکباد، لیکن پہلے کے بزرگوں کا جو طریقہ تھا، پہلے کے اسلاف کی جو روایتیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج کا مطلب کیا ہے۔ حج کا مطلب یہی ہے کہ سابقہ زندگی اور حج کے بعد والی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، تو پھر بتلایا گیا کہ تیرا حج کیا ہے، حج کس کے واسطے، کیوں ہے۔ حج کا ثواب یقیناً ہے، حج کی فضیلت یقیناً ہے، حج کی عظمت اپنی جگہ مسلم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بتلایا گیا کہ حج کا مطلب یہ ہے، ہر عبادت کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو، دیکھنے والا، کہنے والا یہ دیکھتا رہے، کہتا رہے کہ بھئی یہ حاجی ہے اور یہ چیزوں سے بچتا ہے، یہ حاجی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آیا،
یہ حاجی ہے، اس کے اندر یہ تغیر آیا ہے کہ پہلے ہم کچھ اور دیکھتے تھے، اب کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ کہ یہ حج کا مقصد ہے، یہی جو ہے تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ اب حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے تو دعا فرمائی کہ اے پروردگار اس کی زیارت کرنے والوں میں تو اضافہ فرما دے۔ تو حکومت اپنی مجبوری کی وجہ سے، تنگ دامنی کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کوٹھا مقرر کرنے پہ مجبور ہو گئی، کیونکہ اب اتنی تعداد آ رہی ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، اب اس کا انتظام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور کی دعا تھی اور وہ قبول ہے، مقبول ہے۔ تو ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ 1000 پابندیوں کے باوجود، 1000 جو ہے امتناعات کے باوجود اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور ہر سال اضافہ ہوتا ہی جائے گا، قیامت تک اس میں کمی آنے والی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ عبادت کو عبادت کے طور پر انجام دیں، عبادت کو تفریح کے طور پر نہ سمجھیں۔ لیکن آج کا ماحول اور آج کا سماج اتنا بدلتا جا رہا ہے کہ حرمین میں شریفین کو وہ اپنی مقدس جگہ اور اپنی عبادت کی جگہ جہاں سمجھنا ہے، وہیں پر ان مقدس مقامات کو ایک تفریح کی جگہ بھی سمجھتے، تفریحی مقامات سمجھنے لگے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان ہے ملت اسلام۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی مشاہدات ہیں کہ صحن کعبہ میں ہو یا مدینہ منورہ کے صحن میں ہو کہ بس ناچ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور کیا کیا جیسے تفریحی مقامات میں ہوتے ہیں، وہی کام یہاں ہونے لگے۔ تو یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ یہ جو ہے ان کا تقدس اور ان کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں جو قائم ہے اس کو نکالنا، اور ہمارے مسلمان یہ سمجھنے سے خاصی نہیں کیوں، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے فوٹو لے لیے تو بہت بڑا کام ہے، زنانے کو کھڑا کر کے تصویر لے لیے تو بڑا کام ہے، یادگار فوٹو ہے، یادگار چیزیں ہیں، فلاں ہے فلاں۔ لیکن جو چیزیں کسی اور مقام میں جائز ہو سکتی ہیں ہوں گی، لیکن ان مقدس مقامات کے تقدس کے اعتبار سے اور اس کے ادب و احترام کے لحاظ سے ہر اس چیز سے ہم کو پرہیز کرنا لازم ہے جس میں ذرا بھی شاید آتا ہو یا کسی قسم کی خرابی کا شائبہ بھی آتا ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے پہلے ہی سے حاجیوں کو بتلائی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر وہاں کے اجتماعات میں، وہاں کی تربیتی کیمپ میں صرف مناسک کی طرف یا یہاں کے اور دیگر مشاغل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر ہم ان کو مناسک کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں پر ہم ان کو یہ تمام جو ہے احکام حج بتلا رہے ہیں، وہیں پر ہم کو لازم ہے کہ ان کو ان مقامات کے تقدس کی طرف، اس کے ادب و احترام کی طرف متوجہ کہ یہ چیز، کیونکہ کوئی عبادت ادب کے بغیر، کوئی عبادت احترام کے بغیر عبادت نہیں کرتا۔ عبادت کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کی تعظیم کے لیے آپ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، خالی صرف اس بیت کا نام عبادت ہے، تو اس کا کوئی عبادت نہیں رکھتا۔ اللہ کی تعظیم ہے پھر عبادت۔ تو پھر جس طرح اللہ نے
نفس عبادت کو قابل تعظیم بنایا ہے، اسی طرح مقام عبادت کو بھی قابل تعظیم ہے۔ عبادت بھی قابل تعظیم ہے، مقام عبادت بھی قابل تعظیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال چلو ہم نماز تو اپنی عمدگی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کو حکم دے دیا ہے کہ مساجد یہ اس کام کے لیے، اس کا ادب احترام یہ ہے کہ جہاں عام مساجد کا احترام ہے تو پھر یہ تو حرم شریف ہے، یہ تو جو ہے حضور پاک علیہ السلام کا حرم ہے، تو اس کا ادب اور اس کا احترام اور ہی زیادہ کرنا چاہیے۔ چونکہ میں مدینہ منورہ کے لیے نکل رہا ہوں اور کوئی تفصیلی تقریر کرنے کا بھی مجھے موقع نہیں ہے اور کس طبیعت کے ساتھ نہیں ہے، یہ سارے بزرگ موجود ہیں اور یہ کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں حج کا اور اس کے تمام چیزوں کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ حضرات ان بزرگوں سے پوری تفصیلات سماعت فرمائیے۔ میں دو چار باتیں جو میرے ذہن میں آ گئی تھی عرض کر دیا اور آپ سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ہم کو اسی کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہے، جس میں خیر ہے اور جس میں کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی رضا و خوشی ہے۔ یا اللہ یا پروردگار تیری رحمت وسیع ہے، تو بڑا ستار و غفار ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف فرما اور ہمارے گناہ کی بخشش فرما۔